بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کر دے تو ہرگز تم اس کے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین حق لے کر آئے ہیں۔ جن لوگوں نے اسے دل و جان سے مان لیا اور عملی زندگی میں اس سے رہنمائی لی، وہ دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ غرور و تکبر اور دنیاوی طلبی کی وجہ سے اسے نظر انداز کرتے رہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کے حقدار ہیں۔ اس بنا پر ضروری ہے ایسے امور کی نشاندہی کر دی جائے جو دین حق میں باعث لعنت ہیں، تاکہ ہم ان سے اجتناب کریں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیر کے متعلق سوال کرتے تھے، لیکن میں ہمیشہ آپ سے شر کے متعلق پوچھتا تھا، کہیں میں اس کا مرتکب نہ ہو جاؤں۔ پھر جو کام اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ہیں ان میں سے زیادہ سنگین وہ امور ہیں جن کے ارتکاب پر انسان اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کا سزاوار ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے ہم ایسے امور سے واقفیت حاصل کریں جو باعث لعنت ہیں۔ دور حاضر میں ایسے کام بکثرت پائے جاتے ہیں جو معاشرتی طور پر بہت ہلکے معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکے ہیں، مثلا شراب نوشی، بدکاری، قطع رحمی، عورتوں کا مردوں کی شکل و صورت اختیار کرنا، اور اس کے برعکس مردوں کا عورتوں کی چال ڈھال اختیار کرنا، والدین کی نافرمانی، سود خوری، رشوت اور ایسے رسوم و رواج کی پیروی جو دین حق سے متصادم ہیں۔ اس لیے ہم ایسے جرائم کی تفصیل بیان کریں گے جو باعث لعنت اور اللہ رب العالمین کی رحمت سے دوری کا سبب بنتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ لعنت کا مفہوم کیا ہے۔ واضح رہے کہ لغوی طور پر لفظ لعنت دور رکھنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث میں جس لعنت کا ذکر ہے وہ مسلمان اور کافر کے حق میں یکساں نہیں، بلکہ دونوں میں فرق ہے۔ مسلمان کے حق میں لعنت سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت سے محروم ہوگا جو رحمت اللہ تعالیٰ کے نیک اور فرما بردار بندوں کے ساتھ خاص ہے، اور عدالت و شرافت کا مرتبہ اس سے ختم ہو جائے گا، اور مومن کی زبان سے اس کے حق میں اچھی بات نہیں نکلے گی۔ جنت میں دخول اول سے محروم ہوگا، اگرچہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر ایمان کی وجہ سے کسی نہ کسی وقت جنت میں داخل ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں آ جائے گا، جبکہ کافر کے حق میں لعنت سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور جنت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور اور محروم ہو جائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جس کام کے ارتکاب سے انسان اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کا سزاوار ہوتا ہے وہ کبیرہ گناہ بلکہ سنگین کبیرہ گناہ ہے۔ ایسے بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اِن تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ تم اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو تو ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیوں کو نظر انداز کر دیں گے، تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ حدیث مبارکہ میں لعن طعن کرنے سے منع وارد ہوئی ہے۔ حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، رسول اکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپس میں ایک دوسرے پر اللہ کی لعنت، غضب اور دوزخ کی پھٹکار نہ بھیجو۔
اسی طرح ایک روایت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن کرنے والا، کسی پر لعنت بھیجنے والا، فحش گوئی کرنے والا اور بدتمیزی کرنے والا مومن نہیں ہے، یعنی مسلمان کی یہ صفت نہیں ہے۔ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو کسی پر لعنت کرنے سے منع فرمایا ہے، لیکن کچھ ایسے امور بھی ہیں جو شخص وہ کام کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے خود ایسے لوگوں پہ لعنت فرمائی ہے۔ آج ہم ان مختصر طور پر ایسے کاموں کی نشاندہی کرنے والے ہیں جو باعث لعنت ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔ ان امور میں سے جو ایسے امور ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کا سزاوار بنتا ہے، ان میں سے یہ ہے کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا، ایجاد بدعت کی پشت پناہی کرنا، والدین کو برا کہنا، زمین کی حد بندی کے نشانات کو مٹا دینا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے حضور سے 4 ایسے گناہوں کو نقل کیا جو انسان کے لیے لعنت کا باعث بنتے ہیں۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آپ کو راز کی باتیں بتائی ہیں وہ تو ہمیں بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے چھپا کر مجھے کوئی راز کی بات نہیں ارشاد فرمائی، لیکن میں نے آپ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو اپنے والدین کو برا کہے۔ والدین کو برا کہنے کی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ صراحتاً واضح طور پر براہ راست والدین کو برا بھلا کہے، دوسری صورت یہ ہے کہ کسی دوسرے شخص کے والدین کو برا بھلا کہے جس کے جواب میں بدلہ لیتے ہوئے وہ اس کے والدین کو لعن طعن کرے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس شخص پر بھی لعنت فرمائی ہے جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرے۔ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور ذبح کیا جائے، کسی بت کے نام پر، یا کسی جیسے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر، یا کعبۃ اللہ کے نام پر وغیرہ، یہ حرام ہے۔ اور اسی طرح جو جانور ذبح کیا جائے وہ حلال نہیں ہوتا، چاہے ذبح کرنے والا مسلمان ہو، یہودی ہو یا عیسائی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے اس شخص پر جو کسی بدعت کے ایجاد کرنے والے کو سہارا دے، یعنی پشت پناہی کرے۔ بدعت کرنے والے کو سہارا دینا یعنی اس کی حمایت کرنا اور پشت پناہی کرنا بھی ایسے ہی گناہ اور لعنت کا سبب ہے جیسے خود بدعت کرنے کا ارتکاب کرنا گناہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر لعنت فرمائی جو زمین کی حد بندی کے نشانات کو مٹائے۔ زمین کی حد بندی کے نشانات کو مٹانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ملکیتی حدود میں تبدیلی کر کے دوسرے کی زمین کو اپنی ملکیت میں شامل کرنے کی کوشش کی جائے، گویا یہ دوسرے کی زمین پر ناحق قبضہ کرنے کی صورت ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، جو دوسرے کی زمین کا ایک بلشت بھی ناحق لے گا، قیامت کے دن اس کو 7 زمینوں سے نکال کر اس کی گردن میں توق بنا کر ڈالا جائے گا۔ اور ایسے ہی ان کاموں میں سے سود کھانا اور کھلانا بھی ہے۔ ایک گناہ جو بندے کو اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کا مستحق ٹھہراتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ سودی لین دین، سود کھانا کھلانا ایسے کبیرہ گناہ اور باعث لعنت گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے اور اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنا قرار دیتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے لڑائی کا یقین کر لو۔ سود کھانے والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اور یہ ایسی سخت وعید ہے جو کسی اور بڑے گناہ مثلا زنا کرنے، شراب پینے کے ارتکاب پر نہیں دی گئی۔ مال اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن شریعت اسلامیہ نے ہر شخص کو مکلف بنایا ہے وہ صرف جائز و حلال طریقے سے ہی مال کمائے، کیونکہ قیامت کے دن ہر شخص کو مال کے متعلق اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہوگا۔ کہاں سے مال کمایا یعنی وسائل کیا تھے، اور کہاں خرچ کیا یعنی مال سے متعلق حقوق العباد یا حقوق اللہ میں کوئی کوتاہی تو نہیں کی۔ اس وقت حصول مال کے لیے ایسی دوڑ شروع ہو گئی ہے کہ اکثر لوگ اس کا بھی اہتمام نہیں کرتے۔ مال حلال وسائل سے آ رہا ہے یا حرام وسائل سے، بلکہ کچھ لوگوں نے تو اب حرام وسائل کو مختلف نام دے کر اپنے لیے جائز سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ ہمارے معاشرہ میں جو بڑے بڑے گناہ عام ہوتے جا رہے ہیں، ان میں سے ایک بڑا خطرناک اور انسان کو ہلاک کرنے والا گناہ سود ہے۔ سود کی حرمت قرآن و حدیث سے واضح طور پر ثابت ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا: الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا وحل اللہ البیع وحرم الربا۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کے کھڑے ہونے کی طرح جسے آسیب نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ یہ سزا اس وجہ سے ہے، انہوں نے کہا خرید و فروخت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے خرید و فروخت کو حلال اور سود کو حرام کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، سودی حساب لکھنے والے، سودی شہادت دینے والے سب پر لعنت فرمائی ہے۔ فرمایا گناہ میں یہ سب برابر ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ سود کے وبال 73 قسم کے ہیں۔ سب سے ادنا قسم یہ ہے کہ جیسے کوئی اپنی ماں سے بدکاری کرے۔ سود کی تعریف کیا ہے؟ ابو القاسم الحسین بن محمد اصفہانی وہ اس کی تعریف اس طرح فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اصل مال پر زیادتی کو سود کہتے ہیں، لیکن شریعت میں ہر زیادتی کو ربا نہیں کہتے، بلکہ وہ زیادتی جو مشروط ہو سود ہے۔ شرط کے بغیر اگر مقروض دائن کو خوشی سے کچھ مال زائد دے دے تو جائز ہے، سود نہیں۔ نفع کے ساتھ مشروط قرض کے متعلق سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ قرض جو نفع لائے یعنی جس پہ فائدہ حاصل کیا جائے وہ سود ہے۔ قرض دینے کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی احتیاط۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ایک جنازہ پڑھنے تشریف لے گئے۔ دھوپ کی بڑی شدت تھی، وہاں کوئی سایہ نہ تھا، ساتھ ہی ایک شخص کا مکان تھا جس کی دیوار کا سایہ دیکھ کر لوگوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ حضور اس مکان کے سائے میں کھڑے ہو جائیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس مکان کا مالک میرا مقروض ہے، اور اگر میں نے اس کی دیوار سے کچھ نفع حاصل کیا تو میں ڈرتا ہوں اللہ کے نزدیک سود لینے والوں میں شمار نہ ہو جاؤں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے
جس قرض سے کچھ نفع لیا جائے وہ سود ہے، چنانچہ آپ دھوپ ہی میں کھڑے رہے۔ سود کی تباہ کاریاں، سود خور اللہ کی رحمت سے دور، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے حالت جنگ میں رہتا ہے۔ اللہ نے کسی بھی کبیرہ گناہ کے مرتکب کو وہ دھمکی نہیں دی اور اس عذاب کا وعدہ نہیں کیا جو سود خور کے لیے کیا۔ سود ایک اجتماعی جرم ہے، وہ جس معاشرے میں رواج پا جائے اسے تباہ و برباد کر دے گا اور اس کی بنیادوں کو منہدم کر دے گا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جن غریب ممالک نے عالمی بینک سے قرضہ لیا ہے وہ سود در سود ادا کرتے کرتے تباہ ہو گئے، لیکن قرض بدستور برقرار ہے۔ سود کھانے والے شخص کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، حرام کا ایک لقمہ کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں فرماتا۔ اور شراب پینا اور خرید و فروخت کرنا ایک کے بعد ایک باعث گناہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا باعث ہے، وہ ہے شراب پینا، پلانا اور فروخت کرنا۔ شراب انسان کی بدترین دشمن ہے، اسی وجہ سے قرآن حکیم میں اس کو حرام قرار دیا، لوگوں کو اس سے اجتناب کا حکم دیا۔ شراب حرام ہونے کا 10 انداز میں بیان فرمایا۔ سورۃ المائدہ میں 10 دلیلوں سے شراب کو حرام کیا گیا تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت جم جائے۔ چنانچہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، بت، قسمت معلوم کرنے کے تیر، ناپاک شیطانی کام ہی ہیں، تو ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت اور اس سے بعد والی آیت میں شراب کے حرام ہونے کو 10 مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ شراب کو جوے کے ساتھ ملایا گیا، بتوں کے ساتھ ملایا گیا، شراب کو ناپاک قرار دیا، شیطانی کام قرار دیا، اس سے بچنے کا حکم دیا، کامیابی کا مدار اس سے بچنے پر رکھا۔ شراب کو عداوت اور بغض کا سبب قرار دیا، شراب کو ذکر اللہ اور نماز سے روکنے والی چیز فرمایا، اس سے باز رہنے کی تاکیدی حکم دیا۔ شراب پینے کی وعید، احادیث پاک میں شراب پینے کی اتنی سخت وعید بیان کی گئی ہے کہ 10 افراد پر لعنت فرمائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کے بارے میں 10 شخصوں پر لعنت کی۔ پہلا وہ شخص جو شراب بنانے والا ہے، شراب بنانے والے پر، شراب بنوانے والے پر، شراب پینے والے پر، شراب اٹھانے والے پر، جس کے پاس شراب اٹھا کر لائی گئی اس پر، شراب پلانے والے پر، شراب بیچنے والے پر، شراب کی قیمت کھانے والے پر، شراب خریدنے والے پر، جس کے لیے شراب خریدی اس پر۔ جو لوگ اپنی دکانوں میں شراب بیچتے ہیں یا اپنے ہوٹلوں میں شراب پلاتے ہیں وہ اپنے بارے میں غور کر لیں کہ روزانہ کتنی لعنتوں کے مستحق ہوتے ہیں۔ شراب کا بنانے والا تو مستحق لعنت ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ شراب کا بیچنے والا، پینے والا، پلانے والا، اٹھا کر لے جانے والا، سب پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے اور اس کا نام بدل کر کچھ اور رکھیں گے، ان کے سروں پر باجے بجائے جائیں گے، گانے والیاں گائیں گی، اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دنسا دے گا اور ان میں سے کچھ لوگوں کو بندر اور سور بنا دے گا۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ لوگ شرابیں پیتے ہیں لیکن کبھی بندر یا خنزیر تو نہیں بنے۔ یاد رہے
کہ اس امت میں حقیقی مسخ تو نہیں ہوگا، یعنی حقیقی طور پر تو بندر اور خنزیر تو نہیں بنیں گے، لیکن اس امت میں مانوی مسخ ضرور ہوگا۔ آج یہ صورتحال پائی جاتی ہے کہ وہ اس طرح کہ بندر کی خصلت ناچنا اور خنزیر ایسا جانور ہے جو بے حیا ہوتا ہے۔ آج لوگ شرابیں پی کر بندروں کی طرح ناچتے اور خنزیروں کی طرح بے حیا ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قسم ہے میری عزت کی، میرا جو بندہ شراب کی ایک گھونٹ پیے گا اس کو اتنی ہی پیپ پلاؤں گا، اور جو میرے خوف سے اسے چھوڑ دے گا میں اس کو حوض قدس سے پلاؤں گا۔ شراب کے معاشرے پر اثرات، یہ حقیقت بار بار ثابت ہو چکی ہے کہ شراب کس طرح معاشرتی تعلقات استحکام پر اثر انداز ہوتی ہے۔ شراب سے معاشرے پر جو اثر مرتب ہوتے ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔ شرابیوں میں غصے کے فوری حملے ان کو معاشرے میں لاتعداد تنازعات میں الجھائے رکھتے ہیں۔ آج متعدد طلاقیں اسی نشے کے باعث واقع ہو رہی ہیں۔ لاتعداد متواتر طلاقیں معاشرے کے بنیادی ڈھانچے کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں۔ شراب کی وجہ سے انسانوں میں ایک دوسرے کی طرف غیر ہمدردی کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قومی تفکر، معاشرتی اتحاد، معاشرتی مسائل کے خلاف جہاد کا جذبہ مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ حقیقی باپ کو چھوڑ کر غیر کی طرف نسب کرنے پر لعنت۔ شریعت میں بچوں کا نسب اور ان کی شناخت ان کے حقیقی والد سے ہوتی ہے۔ بچے کی نسبت اس کے حقیقی والد ہی کی طرف کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے حقیقی باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کو منسوب کرتا ہے تو ایسے شخص پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعنت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کی یا اپنے مالکوں کو چھوڑ کر کسی غیر کی طرف انتساب کیا، اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ روز جزا اللہ تعالیٰ ان کی فرضی نفلی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ دین اسلام میں اپنے والد حقیقی کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا باپ باور کروانا یا کاغذات میں مطلب کے حصوں کے لیے حصول کے لیے وقتی طور پر ولدیت تبدیل کر لینا سنگین جرم اور موجب لعنت کام ہے۔ بلکہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اپنے ابا سے منہ نہ موڑو، جس نے اپنے باپ سے اعراض کیا تحقیق اس نے کفر کیا، بلکہ ایسے شخص پر تو جنت بھی حرام ہے۔ سیدنا حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، فرمایا جس نے غیر باپ کی طرف نسبت کی وہ جانتا ہے کہ یہ میرا باپ نہیں، تو ایسے شخص پر جنت حرام ہے۔ آج کل اگر کسی کی اولاد نہ ہو وہ کسی رشتہ دار سے اولاد لے کر پال لیتے ہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ شریعت مطہرہ میں لے پالک اور منہ بولے بیٹے کی حقیقی اولاد کی طرح حیثیت نہیں۔ کسی کو منہ بولا بیٹا بنانے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا، اور نہ ہی اس پر حقیقی اولاد والے احکام جاری ہوتے ہیں۔ جاہلیت کے زمانے میں یہ دستور تھا، لوگ لے پالک اور منہ بولے اولاد کو حقیقی اولاد کا درجہ دیتے تھے، لیکن اسلام نے اس تصور رواج کو ختم کر کے یہ اعلان کر دیا کہ منہ بولی حقیقی اولاد نہیں ہو سکتی، اور لے پالک اور منہ بولی اولاد کو ان کے اصل والد کی طرف منسوب کرنا ضروری ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا اور لوگوں نے ان کو زید بن محمد پکارنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی کہ فرمایا کہ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل
ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءہم فإخوانکم فی الدین وموالیکم ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم بہ ولکن ما تعمدت قلوبکم وکان اللہ غفورا رحیما۔ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام حضرت زید رضی اللہ عنہ کو ان کے والد کی طرف منسوب کر کے زید بن حارثہ کے نام سے پکارنے لگے، لہذا اس سے معلوم ہوا کسی بچے کو گود لینے سے وہ حقیقی بیٹا یا بیٹی نہیں بنتے، نہ ہی ان پر حقیقی بچوں والے احکامات جاری ہوتے ہیں، اور اسے اس کے حقیقی باپ کی طرف منسوب کرنا ضروری ہے۔ بسا اوقات بچے کے باپ کا نام معلوم نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ جو ہسپتالوں سے یا دیگر جگہوں سے لے پال بچے لیتے ہیں تو ان کے والدین کا علم نہیں ہوتا، ایسی صورت میں بھی آپ اپنے نام سے اس کی والدیت ظاہر نہیں کر سکتے، چاہے کہ اس کے والدیت کے نام کا پتہ نہ ہو، اور فرمایا کہ نام کے بعد والدیت کے خانے میں عمومی نام مثلا آدم، عبداللہ، عبد الرحمن یا عبد الخالق لکھوا دیا جائے۔ اپنا نام اس بچے کے نام کے والدیت میں نہیں لگا سکتے۔ مرد و عورت کا ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرنا ایک بدترین عمل جس کو اللہ اور اس کے رسول نے لعنتی عمل قرار دیا، وہ عمل یہ ہے کہ مرد و عورت ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کریں۔ فطرت نے مرد و عورت دونوں کے خصائص الگ الگ رکھے ہیں۔ ان کی حیات و تخلیق زندگی کی ذمہ داریوں کے پیش نظر ان کے الگ الگ الباس دائرہ کار بھی متعین فرمایا۔ دونوں جنسوں کے لباس نو، طرز، ڈیزائن کے لحاظ سے ایک دوسرے سے ممتاز ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے آج جب کہ شرافت و ذلالت کا معیار لوگوں کے درمیان سے مفقود ہو چکا ہے، اس قانون فطرت کے بارے میں بھی لوگوں کا انداز بدل گیا ہے۔ شریعت نے مرد و زن کے اس فطرتی فرق کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کچھ اصول متعین کیے ہیں، جن میں ایک اصول یہ ہے کہ ایک جنس کو دوسری جنس سے ممتاز رہنا چاہیے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنس کو دوسری جنس کی مشابہت سے سختی سے منع فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے ان مردوں پر لعنت فرمائی جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، یعنی عورتوں کی چال ڈھال اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ واضح رہے کہ ایک جنس کی دوسری جنس سے مشابہت ایک عام حکم ہے، جس میں لباس میں مشابہت، بات چیت میں مشابہت، دیگر امور میں مشابہت بھی داخل ہے۔ چنانچہ عورتوں کے لیے مردوں کے مشابہ لباس جوتے پہننا، مردوں کے لیے عورتوں کے مشابہ لباس جوتے پہننا حرام ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 افراد ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ایک وہ مرد جو عورتوں جیسا لباس پہنے، دوسری وہ عورت جو مردوں جیسا لباس پہنے، اور دیوس قوم لوط وہ بھی ایک بڑا گناہ کرتی تھی۔ قوم لوط کا ایک گناہ جن سے مخالف کی مشابہت اختیار کرنا بھی تھا۔ علامہ قرطبی علیہ رحمہ نے قوم لوط کی ہلاکت کے جو اسباب اور گناہ ذکر کیے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ لباس پہننے میں ان کے مرد عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتے تھے، اور اس قوم کے مرد عورتوں جیسا لباس پہنتے، عورتیں مردوں جیسا لباس پہنتی۔ جن سے مخالف کی مشابہت اختیار کرنے والے لوگ بھی بدترین ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخالف جنس کی مشابہت اختیار کرنے والے مرد و عورت کو بدترین مرد و عورت قرار دیا۔ فرمایا کہ تمہاری بدترین عورتیں وہ ہیں جو تمہارے مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں،
اور تمہارے بدترین مرد وہ ہیں جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ ویسے تو مسلمانوں کو اسلامی لباس ہی پہننا چاہیے، لیکن آج کل مسلمانوں مردوں میں یہ لباس عام ہو چکا ہے، اس لیے عورتوں کو جائز نہ ہوگا کہ وہ پینٹ شرٹ اور کرتا وغیرہ پہنیں، اور مرد شوخ، سرخ رنگ اور دیگر عورتوں کی وضع قطع کے لباس نہ پہنیں۔ عورتوں کے لیے تیار کیے جانے والے چھاپے دار کپڑے مرد نہ پہنیں، جس طرح عورتوں کی مشابہت میں مردوں کے لیے سونا پہننا جائز نہیں، اسی طرح ہر ایسا زیور ناجائز اور حرام ہے جو عورتیں استعمال کرتی ہیں سوائے انگوٹھی کے، وہ بھی چند شرطوں کے ساتھ۔ نقل و حرکت اور طرز گفتگو وغیرہ میں ایک جنس کی دوسری جنس سے مشابہت حرام ہے۔ عورتوں کے لیے اپنے بالوں کو اس طرح کاٹنا منع ہے جس طرح مرد اپنے بالوں کو تراشتے اور خراشتے ہیں۔ مردوں کے لیے کندھوں سے نیچے بال رکھنا شرعاً ناجائز و حرام و گناہ ہے۔ اس شرعی اصول کے پیش نظر بالغ لڑکے اور لڑکیوں کے لباس کو بھی ایک دوسرے سے ممتاز ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ جائز نہیں کسی حکم میں غیر قوم کی مشابہت بھی داخل ہو، یعنی مسلمانوں کے لیے قطعاً جائز نہ ہوگا کہ کافروں کے ساتھ مخصوص عبادت، عمل اور عادت میں ان کی مشابہت اختیار کریں، بلکہ غیر قوم کی مشابہت بہت بڑا گناہ ہے۔ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے اس کا شمار اسی قوم میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنے والیاں، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب کا فرمان، اللہ رب العالمین نے بنی نوع انسان مرد و زن کو بہت خوبصورت پیدا کیا، لیکن کچھ لوگ بالخصوص خواتین ایسی ہیں جو مصنوعی صورتی کے لیے اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی کرتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ چنانچہ کچھ عورتیں خوبصورتی کے لیے درج ذیل کام کرتی ہیں، اپنے چھوٹے بالوں کے ساتھ لمبے بال پابند کروا لیتی ہیں، جسم کے کسی حصے میں سرما بھر کر اسے خوبصورت بنانے کی کوشش کرتی ہیں، اور یہی کام آج کل مرد بھی کرتے ہیں۔ جسم پہ ٹیٹو بنواتے ہیں، دانتوں کو ریتی کے ساتھ باریک کرتی ہیں، بوؤں کو بال صاف کر کے انہیں باریک کرتی ہیں، چونکہ یہ حرکات اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کا باعث ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کام کرنے والی پر لعنت کی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جسم گوندنے والیوں اور جسم کو گندوانے والیوں پر، چہرے کے بال نوچنے والیوں پر، خوبصورتی کے لیے دانت کشادہ کرنے والیوں پر، جو اللہ کی تخلیق کو بدلنے والی ہے، ان تمام عورتوں پر لعنت کی۔ پھر میں بھی کیوں نہ ان عورتوں پر لعنت بھیجوں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی، اور یہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ اس حدیث پاک میں واشمہ اور مستوشمہ کا ذکر کیا گیا، ان پہ اللہ کی لعنت ہے۔ واشمہ جو عورت کسی دوسری عورت کی ہتھیلی یا پشت پر یا کلائی پر یا بدن کی کسی اور جگہ پر سوئی چبو کر خون نکالے، پھر اس خون کو پونچھ دے اور سوئی سے کیے ہوئے ان باریک سوراخوں میں سرما یا چونا بھر دے، اس سے کوئی عبارت لکھی جائے یا کوئی تصویر بنائی جائے تو ایسی صورت کو اردو میں گوندنے والی اور عربی میں واشمہ کہتے ہیں۔ جس عورت کے بدن کے کسی حصہ پر سیل کیا جائے اس عورت کو عربی میں مستوشمہ کہتے ہیں، اور کوئی عورت یہ کام کروائے تو اس کو مستوشمہ کہتے ہیں۔ یہ عمل کروانا حرام ہے، یہ عمل کروانا بھی حرام ہے، یہ کرنا بھی حرام ہے۔ اگر کسی کم سن بچی نے اس عمل کو طلب کیا تو اس کا گناہ گوندنے والی پر ہوگا،
بچی پر نہیں ہوگا کیونکہ وہ کم سن اور نابالغہ ہونے کی وجہ سے مکلف نہیں۔ پھر اس حدیث پاک میں فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے، اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو چہرے کے بالوں کو نوچ کر اکھاڑتی ہیں۔ یہ عمل بھی حرام ہے سوائے اس صورت کے جب عورت کے چہرے پر داڑھی اگ جائے یا اس کے چہرے پر مونچھیں اگ جائیں، یا اس صورت میں داڑھی یا مونچھوں کو اکھاڑنا حرام نہیں ہے بلکہ ہمارے نزدیک مستحب ہے، اور ممانعت صرف بووں میں ہے یا چہرے کے اطراف یعنی گالوں اور رخساروں پر اگے ہوئے بالوں پر۔ دانتوں میں کشادگی کرنے والی یا کروانے والی کا شرعی حکم۔ اس حدیث پاک میں اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب نے ایک لفظ فرمایا وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ۔ اس کا معنی ہے کہ سامنے کے 4 دانتوں میں کشادگی کرنا۔ حسن اور زبائش کے لیے دانتوں میں کشادگی کرنا، یہ قید اس لیے لگائی کہ اس سے مراد حسن اور زبائش کے لیے دانتوں میں کشادگی کرانا ہے، لیکن اگر علاج کی غرض سے دانتوں میں کشادگی کرائی جائے یا دانتوں میں کوئی عیب ہو جس کی وجہ سے دانتوں میں کشادگی کرائی جائے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ علامہ نووی نے کہا کہ فعل بوڑھی عورت ادیڑ عمر کی عورتیں کرتی ہیں تاکہ ان کی عمر کم معلوم ہو۔ دانت خوبصورت لگیں، یہ فعل دانتوں میں کشادگی کرانے والی کشادگی کرنے والی دونوں کے لیے حرام ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ المغیرات خلق اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور بناوٹ میں تغیر کرنے والیاں، خواہ یہ تغیر خال گوندنے کی وجہ سے ہو یا چہرے کے بالوں کو نوچنے کی وجہ سے ہو یا دانتوں میں کشادگی اور جری کرنے کی وجہ سے ہو، ان سب صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تغیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اشتباہ اور حدورہ میں ڈالنا ہے، اس لیے ان میں سے کوئی صورت بھی جائز نہیں۔ اور ایک اور فعل جس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کا انسان مستحق ہوتا ہے، پاک دامنی بہت بڑی صفت ہے۔ پاک دامن شخص اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین شخص ہے۔ اسلام بھی پاک دامنی کی طرف بلاتے ہوئے ہر قسم کی آوارگی سے سختی سے منع فرماتا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ بدفعلی کی جائے تو یہ عمل قوم لوط کا سا عمل ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے بدفعلی شیطان نے کروائی۔ وہ قوم لوط کی طرف گیا، خوبصورت لڑکے کی شکل میں آیا، ان لوگوں کو اپنی جانب مائل کیا، وہ بدفعلی کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ لوگ اس برے کام کے عادی ہو گئے۔ وہ قوم اس قدر بے حیا اور ہوس پرست تھی کہ اپنی عورتوں کو چھوڑ کر حلال اور جائز کی بجائے لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کیا کرتے تھے۔ اس فعل بد کی وجہ سے عذاب الہی نازل ہوا، قوم لوط کی بستی الٹ دی گئی، اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت ترین عذاب نازل کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی امت سے ڈر ہے کہیں وہ قوم لوط والے برے فعل میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ آپ نے اس بیہودہ فعل کی شدید مذمت فرمائی۔ شریعت مطہرہ میں یہ کبیرہ گناہ کرنے والے پر لعنت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص پر لعنت کی جس نے قوم لوط والا عمل کیا۔ اور ایک حدیث میں اس قدر سخت حکم آیا کہ آپ نے فرمایا، جس شخص کو دیکھو کہ قوم لوط والا عمل کر رہا ہے، اس بدفعلی کرنے والے کو کروانے والے کو دونوں کو قتل کر دو۔ اگر کوئی شخص بدفعلی کا عادی ہو تو امام المسلمین یا اس کا نائب سیاستاً قتل بھی کر سکتا ہے، لیکن کوئی دوسرا شخص ہرگز قتل نہیں کر سکتا۔ جس ملک میں اسلامی احکام نافذ نہ ہوں یا جہاں اسلامی احکام نافذ ہوں، وہاں کوئی آدمی بدفعلی کے مرتکب کو نہ قتل کر سکتا ہے، نہ ہی زنا کی سزا دے سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے حکم کے تحت اور اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب کے حکم کے تحت جن کو یہ اجازت ہے وہی یہ کام کر سکتے ہیں۔ وہی لوگ ہیں کہ جو زنا کرنے والے کو سزا دے سکتے ہیں،
یا ایسی بدفعلی کرنے والے کو سزا دے سکتے ہیں۔ یہ آج تمام چیزیں وہ بتائی ہیں، یہ تمام برے کام، برے فعل وہ بتائے گئے ہیں کہ یہ جو فعل کرنے کی وجہ سے انسان لعنت کا مستحق قرار پاتا ہے، اور کس کی لعنت کا مستحق قرار پاتا ہے؟ وہ بھی اللہ رب العالمین اور اللہ رب العالمین کے رسول کی لعنت کا انسان مستحق قرار پاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالی ہمیں ایسے کاموں سے اور اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچائے رکھنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔